کامران ٹسوری صاحب کا میں پوڈکاسٹ کرنے گیا پچھلے رمضان میں، اور میرے بہت نیگیٹوز تھے ان کے بارے میں ویوز، جو ایم کیو ایم کے میں وہ رہے جس طرح ایم کیو ایم کے جس طرح انہوں نے کردار ادا کیا، اور بڑا سخت قسم کا ایک میں سوال نامہ بنا کے لے کے گیا. تو میں گورنر ہاؤس گیا تو بیسیکلی میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کا پوڈکاسٹ کرنے گیا تھا، تو ساتھ میں نے کہا ان کا بھی کر لوں. تو گورنر ہاؤس گیا تو رمضان تھا، افطاری کے قریب تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج نہیں کرتے، آج صرف آپ پھر لیں تو کل ہم بیٹھتے ہیں. میں گورنر ہاؤس میں گیا تو لوگ ہی لوگ، عوام ہی عوام. اور ابھی جب ان کو ہٹایا ہے تو میں نے لیٹسٹ فگرز لیے. کامران ٹسوری نے اپنے گورنری کے دور میں، یہ جتنا بھی 3 سال یا 3.25 سال تھے، 15 لاکھ لوگوں کو راشن بیگ دیے، سحری افطاری 15 لاکھ لوگوں کو کرائی، اور روزگار 25,000 لوگوں کو دیا، اور عمرے موٹر سائیکلیں 12,000 لوگوں کو. بیل انہوں نے ایک بار لگائی ہوئی تھی کہ جو بیل کھٹکھٹائے گا اس کا ہم ان کے مسائل حل کریں گے. تو 15 لاکھ لوگوں نے وہ کھٹکھٹائی، 13.5 لاکھ لوگوں کے انہوں نے جو تھانے کچہری یہ وہ مسائل اس کا فالو اپ کیا اور کروایا. بچوں کو IT کورسز کروا رہے تھے، وہ بڑی سی مارکی لگا کے ایئر کنڈیشن، 1.5 لاکھ بچوں کو انہوں نے IT کورسز کروائے. اور جو سب سے اچھی بات تھی، اس میں 1 روپیہ بھی حکومت کا نہیں. انہوں نے اپنے بزنس مینوں کا پول کیا ہوا تھا، اور وہ سارے وہاں فنڈنگ کرتے تھے. 2 پلاٹ پچھلی مرتبہ گورنر صاحب نے اپنے بیچے 14 کروڑ کے، وہ بھی اس میں ڈالے. ان کی اہلیہ نے بیچے اور کہا کہ یہ جو سحری افطاری اس میں میرا بھی ڈالے. عوامی گورنر تھے، عوامی خدمت کرتے رہے. ان کا اپنا جو نیگیٹو امیج تھا، اور میں تو پھر رہا وہاں، اور یعنی 1 کروڑ لوگوں نے ان کے دور میں گورنر ہاؤس کا وزٹ کیا، گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے. اب ان کو ہٹا کر ایک اس شخص کو لایا گیا ہے جو عدالتی نااہل تھا، جس نے ججوں کو دھمکیاں دی تھیں کہ زمین تنگ کر دیں گے، جس کا آج کل ایک وہ بیان چل رہا ہے کہ یہ ایٹم بم، یہ F-16 صرف دکھاوے کے ہیں، اور یہ وہ فوج ہے جس نے 1 انچ بھی زمین حاصل نہیں کی یا فتح نہیں کی. تو یہ سیاستدان اور سیاست بڑی خوبصورت لوگ ہیں، ان کی بڑی موجیں ہیں اس ملک میں. جو جھوٹ بول لو، جو منافقت کر لو، جو وعدے کر لو، اپوزیشن میں چہرہ اور حکومت میں چہرہ، اور سارے وہ یہ نہیں کہ میں کسی ایک پارٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کے سب کر جاتے ہیں، اور بڑے بڑے سکینڈلز میں پھنس جاتے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، پھر بھی نعرے ان کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ان کو ہٹا کے ان کو لگایا گیا، اور بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ باقی 3 گورنر بھی تو ہیں نا. آپ مجھے بتائیں بلوچستان کے گورنر کا کیا نام ہے؟ بتائیں. مجھے بھی نہیں پتا، بلیو می مجھے بھی. میں یہ اس لیے نہیں پوچھ رہا، اگر آپ پلٹ کے مجھ سے پوچھتے تو مجھے بھی نہیں پتا. سلیم فارمولا تھا نا کہ پنجاب میں لگے گا، فارمولا نہیں تھا بھائی، یہ میرے ملک فارمولوں کے لیے نہیں بنا تھا. یہ بنا تھا کہ اہل لوگوں کو اہل جگہوں پہ لگایا جائے، میرٹ. بد نصیبی یہ ہے کہ شہباز شریف بھی اہلیت پہ نہیں آئے، مریم نواز بھی اہلیت پہ نہیں آئی. بد نصیبی ہے کہ ایک ہی ہمارا لگائے نا بھلا کوئی فوج میں چیف، آرمی چیف کوئی بنائے نا ایسا کہ نیچے سے برگیڈیئر ہو، کسی کا رشتہ دار ہو، کرنل، وہ اوپر لگا دیں، آ کے بنا دیں. نہیں بنا سکتے. میرٹ نہیں ہے، اقربا پروری ہے. دیکھا جاتا ہے میرا کون ہے، میرا بندہ تیرا بندہ. تو میرا خیال ہے یہ ایک بد نصیب فیصلہ ہے، اور ایک کام کرتے بندے کو ہٹایا گیا. اور جہاں تک ایم کیو ایم کا ہے، انہوں نے کوئی نہیں جانا کہیں. جاتے وہ ہیں جنہوں نے خود سیٹیں جیتی ہوئی، جاتے وہ ہیں جن کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، جاتے وہ ہیں جن کے پاس پیچھے لوگ کھڑے ہو. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. جہاں تک یہ ہے، یہ 2 جملے. شہباز شریف صاحب، گو کہ مجھے ان ٹرمپ صاحب کی خوش آمد کبھی بھی پسند نہیں ہے، جتنی وہ کرتے ہیں. تھوڑی بہت میں بھی ہوتا تو میں بھی تعریف کر دیتا. ظاہر ہے وہ اس وقت ایک ہی صدر ہیں اور پوری دنیا کو وہی چلا رہے ہیں. ٹرمپ امن بورڈ میں بھی جس طرح ہم گئے مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن اس وقت جو پاکستان کا جو بھی کردار ہے وہ قابل تعریف ہے. پاکستان، ہماری حکومت، ہماری سویلین قیادت کا، ہماری فوجی قیادت کا. وجہ کہ ہم بہت ایک تنی ہوئی رسی پہ چل رہے ہیں. وہ ہماری سفارتکاری، ایک طرف ہمارا ایران ہے، ہمارا افغانستان حالت جنگ میں، انڈیا حالت جنگ میں، ایران کا بارڈر ساتھ ہے. دوسری طرف ہمارا سعودی عرب ہے جو ہمارا دفاعی پارٹنر بھی ہے، مشکل وقتوں کا دوست بھی. دوسری طرف وہ ہے. تو ہمارا یہاں تک کردار ٹھیک ہے. اب
हमें अल्लाह ने आखिरी 2-3 दिन हमें अल्लाह ने 3 मौके दिए हैं। मार्का हक, ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस, हमने पूरी दुनिया में साबित किया कि हम लड़ सकते हैं और अपने से बड़े दुश्मन को लिटा सकते हैं। नंबर 2 हमारी फौजी क़यादत। शायद आप उस मीटिंग में नहीं थे जब जन बाजवा साहब ने कहा था कि मेरे जब अरब मुल्कों में कोई चीज़ें 19-20 होती हैं तो मैं जनाब से मुनीर को भेजता हूँ, उनके ज़ाती तल्लुकात हैं। तो फ़ौजी क़यादत। नंबर 3 आलमी हालात। लेकिन इन तीनों चीज़ों को हमारी लीडर लेस मुल्क में जो सिविलियन क़यादत है, ऊपर वाले पोर्शन जिनके खाली हैं, वो तारीफ़ों तक की रह चुके हैं। इनको वो मईशत में नहीं बदल सके, बेरोज़गारी कम करने में नहीं बदल सके, गुर्बत कम करने में नहीं बदल सके, तिजारत लाने में नहीं बदल सके। वजह क्या है कि और ये तल्लुकात बराबरी पे होते हैं ये, और ये मफादात की दुनिया, जज्बात की नहीं। ठीक है। तो असल सूरत हाल ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा दोस्त सऊदी अरब, उसके 1 साल की उसकी एक ऑयल कंपनी का मुनाफा इतना है जितना उससे कम हमारा कर्जा है। हमारा चीन और हिमालय पहाड़ों से ऊंचे, समुद्रों से गहरा, उसके लिए 350 अरब ऐसे एक झूंगा सा है। तो दोस्त, मैं और आप दोस्त हों, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, मैंने मोहल्ले के हर बंदे से कर्जा लिया हो, मेरा खर्चा मोहल्ला चला रहा हूँ, आप मोहल्ले के चौधरी, आपकी मेरी दोस्ती बराबरी पे नहीं होती। ये पपियां जफियां ये दिखावे की। ठीक है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारी